بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی چیز تمہیں عطا فرمائے گا جو فیصلہ کرنے والی ہوگی، اور پھر اس کے ذریعے سے پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف بھی کر دیں گے۔ بہت سارے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اور آگے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑا فضل والا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے آج بتانا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق آ جائے، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کا قانون ان کی زندگی میں آ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آج اس زمانے کے اندر سب سے بڑی غلطی مجھ سے یہی ہو رہی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہر ایک نمازی ہو، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات ہو، اسلامی ماحول ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، داعی اسلام کو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ جب تک داعی اسلام اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو ان کی بات مؤثر نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے داعی اسلام کو چاہیے کہ اپنے شکل و صورت کو بھی دیکھے کہ ہمارا شکل و صورت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمارا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمارا لباس وہی ہے یا نہیں ہے جو صلحہ کا لباس ہے۔ میرے دوستو، جب کہیں ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، ہم اسلام کو پیش کرتے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قانون کو پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ تمام چیزیں اپنے آپ کے اوپر نافذ کریں گے اور ہم اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کریں گے، دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے، تو دنیا والے مجھے دیکھ کر کے اسلام قبول کر لے گا۔ میرے دوستو، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اور یہ کہہ دینا کہ یہ کام کہ پوری کی پوری امت کے اندر اسلامی تعلیمات آ جائے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اسلامی قانون آ جائے، ہمارے ملک اور سماج کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلامی قانون نافذ ہو جائے، اور یہ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے، اور وہاں صحابہ کرام کو دیکھیے، ایک ایک فرد اپنی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات کو لاگو کیے، اور پھر فرد سے اجتماعی طور کے اوپر اسلامی تعلیمات لاگو ہوا، اور پھر اسی سے اسلامی معاشرہ بن گیا۔ دیکھیے کیسا اسلامی معاشرہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے کر کے گیا۔ کیا آج ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری امت اسلامی تعلیمات کے مطابق آ جائیں، اللہ کے قانون ان کے اوپر نافذ ہو جائے؟ تو میرے دوستو، مجھے یہ چاہیے کہ ہم ایک داعی کی حیثیت سے کہیں بھی رہیں، اور ہماری زندگی کے اندر ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو میرے دوستو، خود کو فائدہ ہوگا، اور پھر میرے ذریعے سے امت کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور جب غیر مجھے دیکھیں گے تو دیکھ کر کے ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ آج ہم کو دیکھ کر کون اسلام قبول کرے گا، جبکہ ہماری شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے ملتی ہی نہیں ہے، اور نہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہے جیسے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابی رسول کہ ایسی کوئی بات بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کیا فرمایا؟ راستے میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ایسی چیزوں کو ہٹا دیا کرو تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، لیکن ہم لوگ تو لوگوں کے راستے میں روڑے اور ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ چل ہی نہ پھرے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی چلے ہی نہیں۔ میرے دوستو، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو دین ہماری زندگی کے اندر آئے گا، اور آپ اس دن کامیاب ہو جائیں گے جس دن کامیابی کی ضرورت پڑے گی، اور سب سے بڑی کامیابی ہوگی وہ فقط فاز۔ قرآن نے الفاظ استعمال کیا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی نام اعمال آپ کے داہنے ہاتھ میں دیں گے، اور آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے، دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، وَأُدْخِلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو میرے دوستو، وہ کب ہوگا جبکہ ہم اس دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ ایک داعی اسلام، ایک داعی یہ چاہ رہا ہے کہ امت کی زندگی صراط مستقیم کے راستے کے اوپر آ جائے، تو اپنے آپ کو پہلے صراط مستقیم کے راستے کے اوپر لائیں۔ امت خود بخود آئے گی، لوگ خود بخود آئیں گے آپ کو دیکھ کر کہ یہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ آپ دیکھ لیجئے اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور خلافت کے اندر حضرت عمر کا معمول یہ تھا وہ گشت لگایا کرتے تھے، محلے کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر گشت لگاتے تھے راتوں کو، رات میں گشت لگا رہے ہیں، اور اس سے پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ پورے مملکت اسلامیہ کے اندر کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملا ہے، اور رات میں گشت کر رہے ہیں، اور صبح ہونے کو ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کل ہی اعلان کیے ہیں کہ کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملا ہے۔ کیا فرمایا؟ کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر تھوڑے دیکھ رہے ہیں تمہیں کہ تم پانی ملا رہے ہو۔ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ ماں اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا جو خدا ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ میرا بھی خدا ہے، میرا بھی رب ہے، اور عمر کا بھی رب ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں دودھ کے اندر پانی ملاتی ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن لیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھروں کے اندر نشان ڈال دیے، اور وہاں سے واپس آ گئے مسجد نبوی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے ابو عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجے، اور فرمایا کہ جاؤ اس لڑکی کا پتہ لگاؤ کہ کون ہے اور کہاں کے ہیں۔ جا کر کے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکی قبیلہ ہلال کی تھی، اور فرمایا پورے معلومات کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، اور فرمایا کہ وہ لڑکی فلاں فلاں ہے، فرمایا کہ جا کر کے تم اسے نکاح کا پیغام دے دو۔ وہ لڑکی اس قابل ہے کہ عرب کے شاہ سوار ہی ان سے نکاح کریں۔ چنانچہ ابو عاصم سے اس لڑکی کا نکاح ہوا، اور اس کے بطن سے جو بچی پیدا ہوئی عاصم بنت عاصم، عاصم ام عاصم،
اور وہ کہاں آئے؟ مروان کے نکاح کے اندر، اور پھر اس کے بطن سے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں، جب اسلامی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر نافذ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض اس طرح جاری ہوں گے، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ جہاں آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ قرآن کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو بھی ڈراتے رہیے۔ یہ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وجہ سے تاکہ امت کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی اسلامی ماحول پیدا کریں۔ وہ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معمولات ہیں اور بہت ساری اخلاقی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات جیسے کہ جھوٹ بولنا، تمام مذاہب فکر کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کبھی جھوٹ بولے ہوں۔ اگر آج کی امت اسی صفت کو لے لیں تو میرے دوستو ہر ایک مسلمانوں کے اندر یہ صفت آ جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس صفت کی بنیاد کے اوپر بہت سارے غیر وہ اسلام قبول کر لیں گے، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، یہ تو غیر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار کی گواہی دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اپنے اندر وہ صفت کو اپنا لیں۔ میرے دوستو ہم ہر ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک چیز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ جب دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات اپنے آپ کے اوپر نافذ کریں گے، آپ کے اندر اسلامی تعلیمات آ جائے اور پوری دنیا گمراہ ہو جائے، پوری دنیا کی گمراہیت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، قرآن نے کہا ہے اگر پورے کے پورے لوگ گمراہ ہو جائیں اور تم راہ راست کے اوپر رہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دیکھ لیجئے آپ، تو کیوں نہیں ہم اپنی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں۔ میرے دوستو ایک داعی کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تو آگے چل کر کے آپ کی بات مؤثر ہوگی، غیر بھی سنیں گے اور غیر بھی آپ کو اپنائیں گے، غیر بھی آپ سے محبت کریں گے۔ صرف آپ کے اندر وہ اخلاق آ جائے اور تحمل برداشت کرنے کی صفت آ جائے۔ داعی اسلام کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر برداشت کرنے کی صفت ہوتی ہے، کبھی غصہ نہیں ہوتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، کس طرح نرمی سے بات کرتے تھے اور کس طرح نرمی سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ کیا آج ہم نرمی سے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو ہر ایک پوری امت کو چاہیے کہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ایک داعی کی زندگی گزاریں، وہ اور داعی کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام صفات اپنے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح رہیں معلوم یہ ہو کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے دوستو وہاں جو کامیابی ملے گی اس کامیابی سے آپ اتنے خوش ہوں گے کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہماری زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات ہو، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دین کی بات پہنچائیں اور دوسرے دین کے اوپر عمل کریں، اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کے اوپر عمل کریں۔ ہماری زندگی کے اندر بھی نماز ہو، ہم دوسروں کو نماز کا حکم دیتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، اور ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے۔ دوسروں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، لیکن ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔
ہر ایک مسلمان یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہماری شکل و صورت، ہمارے اخلاق و کردار، ہمارا لباس اور پوشاک، یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے میرے دوستو، آج ہی سے ہم ارادہ کر لیں اور پختہ نیت کر لیں کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ تو اگر ہم داعی بن کر کے کہیں بھی کھڑے رہے، کسی بھی چوراستے کے اوپر، کہیں بھی کسی بھی سڑک کے اوپر یا کہیں بازار میں ایک داعی کی حیثیت سے رہیں گے، تو پوری دنیا کی گمراہیت ایک داعی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم داعی کی حیثیت سے رہیں۔ ہم داعی کی حیثیت سے رہتے ہی نہیں ہیں، داعی کی جو صفات ہے وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم الجھن کی شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی شیطانی چال ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے متاثر ہو کر کے ہم گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم کو اللہ نے داعی بنایا ہے، دین کی دعوت دینے والا بنایا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم دوسروں کو دین پہنچائیں اور اللہ کا حکم دوسروں تک پہنچائیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ ہم اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی خرابی ہے۔ ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ایک داعی خود ہی نمونہ بنتا ہے دوسروں کے لیے، اور مسلمان پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امت پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کیسے ہم بنیں گے؟ نماز کو چھوڑ کر کے کوئی نمونہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو چھوڑ کر کے کوئی نمونہ بنے گا؟ شیطان بن جائے گا وہ۔ اس وجہ سے پوری امت کو چاہیے، خاص کر کے مسلمانوں کو، کہ وہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنائیں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ پوری اللہ کا قانون میری زندگی کے اندر ہو۔ اور ہم مختار ہیں، ہم اللہ کے قانون اگر دوسروں کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے ہیں، طاقت نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر تو نافذ کر ہی سکتے ہیں۔ ٹوپی ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹوپی پہن کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھو۔ اگر ہم ٹوپی پہن کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی کہے گا کہ تم ٹوپی کیوں پہنے ہو؟ ٹوپی پہن کر کے دسترخوان کے اوپر کیوں بیٹھے ہو؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت ہے، وہ سنت اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اور اس کے بعد دوسروں تک جب پہنچائیں گے یہ بات، آپ کی بات مؤثر ہوگی، آپ کی باتوں کے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوں گے کہ بندہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہے، پہلے خود عمل کر رہا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں وہ عمل کر کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آج اگر کوئی داعی ہے، دین کا داعی ہے، اسلام کا داعی ہے، اگر وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ کر کے دکھائیں بھی، دیکھیے کتنا فائدہ ہوگا۔ پوری دنیا امن و امان کا ایک گہوارہ بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم خود ہی عمل کریں، اور اس عمل کو امت کے سامنے پیش کریں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک داعی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔